بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی، اس میں ایک سلسلہ ہے غلط العام سر عام۔ آج جو عنوان ایک ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ یعنی ہمارے معاشرے میں بیویوں کو مارنے کا رواج، پٹائی کرنا، یہ ایک عنوان ہے۔ اس میں پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ علاقائی رواج کو بڑا دخل ہے، اس میں ہماری اسلامی معاشرت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم بتا دیں، بالکل صاف واضح پیغام ہے لبرلز کے لیے، خاص طور سے، چونکہ عام طور پہ اس کو نتھی کر دیا جاتا ہے اسلام سے، اسلام پسندوں سے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ یہ معاشرت کا مسئلہ ہے، یہ جغرافیائی مسئلہ ہے۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ ویسٹ کے اندر جو حقوق و نسواں کی جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ کیسے بنی، اس کی ہسٹری تو بہت لمبا عنوان ہے، وہ چھوڑ دیں، وہ تو بہت لمبی ہو جائے گی بات۔ مختصر یہ کہ جب یہ لوگ شراب پیتے ہیں تو شراب پینے کے بعد یہ اپنی بیویوں کو مارتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ان کے ہم بیویاں ہوتی تھیں، اب تو بیوی کا یعنی جوئے شیر لانے کے برابر ہے بیوی کا ہونا۔ اب کہاں بیویاں، اب تو بس مت پوچھیے۔ اس پہ میں جس زمانے میں کینیڈا میں ہوتا تھا تو وہ میری بھانجی نے ایک بات آ کے کہی کہ ماموں آج میری دوست کی نانی کی شادی تھی، تو میں نے کہا کہ اس کے نانا مر گئے ہوں گے تو اس کی نانی نے شادی کر لی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں ماموں، آپ کو تو کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ آج مکمل ہوئی ہے، ابھی تک تو وہ گرل فرینڈ تھی ان کی۔ آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ مار دھاڑ بہت ہوتی رہی ہے کسی زمانے میں۔ یہ تو ڈونٹ ٹچ کا معاملہ اب چلا ہے، ذرا میں 911 کال کیا جاتا ہے، پولیس آتی ہے اور مرد کو لے جاتی ہے۔ لیکن یہ قوانین ان کے اپنے بگاڑ کی وجہ سے بنے۔ ہم تو جمعہ 8 دن وہاں پہ جانے شروع ہوئے، تو ہمارے ہاں عام طور پہ اس بات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی جیسے مار پیٹ جو ہے وہ صرف ہماری معاشرت ہی میں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری معاشرت سے مراد اسلامی معاشرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ میں ان علاقوں کے نام نہیں لوں گا ورنہ عصبیت کی بو آنے لگتی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی قومیں آباد ہیں تقریباً ساری ہی قوموں کے اندر مار پیٹ کا ماحول ہے، اور جن کو بڑا مہذب، یعنی ایک قوم ہے جس کا نام لیے بغیر میں عرض کروں گا کہ وہ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی جو جاہل طبقہ ہے ان کے ہاں بھی یہ ماحول ہے مارنے پیٹنے کا۔ اور افسوس یہ ہے کہ اس کو ہم اسلام سے نتھی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رحلت فرمائی ہے تو 9 ازواج مطہرات موجود تھیں۔ ایک روایت کے مطابق 11 اور ایک روایت کے مطابق 13 شادیاں فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہاں پر ایک بات واضح عرض کر دی جائے کہ کثرت ازواج، پھر وہی بات آ گئی کہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے، مجھے ڈر یہ ہے، لیکن یہاں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ کثرت ازواج خواص نبی میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں، ان کے لیے خاص، ورنہ
عام مسلمان کے لیے 4 بیویاں ایک وقت میں رکھنا جائز ہیں، اس سے اوپر نہیں۔ لیکن یہ بات اس لیے میں نے عرض کی کہ 13 یا 11 شادیاں ہونے کے باوجود کوئی بھی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، ناراضگی کا اظہار کیا، علیحدگی بھی اختیار کی کچھ وقت کے لیے، سرزنش کے لیے یا تربیت کے لیے۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی عمل فرمایا وہ تو پوری امت کو تعلیم دینا مقصود تھی۔ بہرحال ہم اپنے عنوان پہ آتے ہیں کہ دیکھیں، بیویوں کو مارنا یہ غیر مہذب ہے، اور یہ کہیں سے بھی ہمارے اسلام میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی بگاڑ، مطلب معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے یہ کہیں اور کا ہے۔ لہٰذا ہم 2 باتیں اہمیت کے ساتھ نوٹ کر لیں کہ ایک تو کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا، اور دوسری بات یہ کہ بھائی ایسا نہ کریں۔ بیویاں مارنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بیویوں کو بہت ہی ناز و نام کے ساتھ پالا جاتا ہے۔ بہت اختلاف رائے کا ہونا اور بات ہے، ناراضگی کا ظاہر کر دینا اور بات ہے۔ اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ناراضگی بھی کن باتوں پہ، نمک زیادہ ڈال دیا، فلاں یہ اور یوں اور یوں، یہ سب فالتو کہانیاں ہیں۔ اصل جو ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی بدچلن ہو جائے اور آپ کے سامنے یہ نوعیت آ جائے تو اس کو سمجھانے کے لیے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی سٹیجز ہیں، پھر آخر میں کہیں جا کے طلاق آتی ہے۔ مارنا پیٹنا تو اس کے اندر بھی کہیں نہیں ہے، بستر الگ کر دینا اور یہ کر دینا وہ علماء کا کام ہے، ہم اس معاملے میں لپوشائی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اس معاملے میں ذرا تھوڑا احتیاط کا دامن تھاما جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اسلام سے نفی نہ کیا جائے، اور ایک یہ کہ اس قبیح عمل کو نہ کیا جائے، بیویوں کو مارے نہیں، سمجھائیں۔ اور آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے، آپ کا اپنی بیوی پہ اتنا رعب ہونا چاہیے کہ آپ کی بات کو اشارے کے ساتھ سمجھے، وہ مارے نہیں۔ مارنا کہیں سے بھی نہیں ثابت ہے، مارنے کے لیے نہیں ہے۔ مع السلام۔